آج نوح علیہ السلام کا ذکر ہے اس حدیث کتاب میں۔ نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد قریب 1000 برس تک لوگ اللہ کی توحید پر قائم تھے، یعنی کہ آدم علیہ السلام کا انتقال ہونے کے بعد 1000 سال تک لوگ اللہ کی وحدیت پر قائم تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ پھر بعد نیک بندوں کے انتقال کے بعد، پھر ان میں جو نیک لوگ تھے ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے اس وقت کے لوگوں نے ان کے مجسمے یعنی ان کی شکل صورت کی بت بنا لیے، اور دھیرے دھیرے ان کی پوجا شروع ہو گئی۔ دھیرے دھیرے ان نیک لوگوں کی جو مجسمہ بنائے تھے ان کی پوجا شروع کر دی۔ اسی طرح پورے عرب و عجم میں شرک و بت پرستی کا بنیاد پڑ گئی، وہیں سے شروع ہوئی بنیاد شرک و بت پرستی کی بنیاد وہیں سے شروع ہو گئی۔ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر شرک و بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، اور حضرت نوح علیہ السلام کا شمار دنیا کے عظیم ترین انبیاء میں ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد وہ سب سے پہلے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رسالت سے نوازا ہے، اور وہ حضرت ادریس علیہ السلام کی تیسری پشت میں آتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1025 سال بعد ملک عراق میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 43 مقامات پر نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں 43 مقام پر نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ جب لوگوں کی نافرمانی اور بت پرستی دنیا میں عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنایا۔ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو نصیحت کرتے اور دین کی دعوت دیتے اور فرماتے کہ تم صرف اللہ کی عبادت و بندگی کرو۔ نوح علیہ السلام بہت محنت کیے اللہ کی وحدیت پر چلنے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، تبلیغ بہت تبلیغ کیے۔ نوح علیہ السلام کہے کہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، تم شرکیت اور بت پرستی سے بعد آ جاؤ۔ لیکن اس وقت کے لوگوں نے ان کی نصیحت کو سن کر ان کے قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم تمہیں رسول نہیں مانتے۔ نوح علیہ السلام سے کہے کیونکہ تم ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، اور جو لوگ تمہاری بات مانتے ہیں وہ کم درجے کے لوگ ہیں۔ کم درجے کا مطلب غریب ہیں یا کم پڑھے لکھے ہیں، مفلس ہیں، کم درجے کے لوگ ہیں، وہ تمہاری باتوں کو مانیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں سعادت و نیک بختی کا دار و مدار دولت پر نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضامندی اور اخلاص نیت پر ہے۔ میں تمہیں یہ دعوت مال و دولت کی امید پر نہیں بلکہ اللہ کے حکم اور اس کی رضا کے لیے دے رہا ہوں۔ یعنی کہ نوح علیہ السلام کہے کہ یہ دعوت میں دے رہا ہوں یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کے احکام پر چلنے کے لیے ہے، اس میں بھلائی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو کم درجے کا ہے وہی چلے گا۔ یہ اللہ کی رضا اور اللہ کی طرف سے جو نصرت آئے گی، جو ہدایت آئے گی، جو رحمت اور برکت آئے گی، وہ سب کے لیے ہے۔ جو چلے گا سب کے لیے ہے، چاہے وہ مالدار ہو چاہے وہ غریب ہو۔ میری محنت کا اجر ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ غرض کہ حضرت نوح علیہ السلام دنوں رات لوگوں کو تعلیم دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے،
اور انفرادی و اجتماعی اور خصوصی و عمومی طور پر، یعنی کہ فردن دو چار آدمی کو ایک دو آدمی کے ساتھ بیٹھ کر سمجھاتے تھے، اور فردن اور کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے مجموعی طور پر، خصوصی طور پر، اجتماعی